جی السلام علیکم، میں روف کلاسر اور آپ کے سامنے نئے ویلا کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج جو آپ کے ساتھ چند بڑے برننگ ایشوز ہیں جن پہ بات کرنے، اس میں سب سے بڑا جو ایشو ہے کہ عمران خان جو ہے جو اس وقت وہ اڈیالہ جیل میں ہیں، وہ آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر صاحب، ان کی جو پالیسی تھی اور پوری بلکہ اسٹیبلشمنٹ پوری فوج کی پالیسی تھی اور ہماری ایجنسیز کی تھی، ایک بڑا ویل تھاٹ پروسیس تھا کہ پاکستان سے افغان مہاجرین جو ہیں ان کو یہاں سے واپس بھیجا جائے اور اس پہ زیرو ٹالرنس کا مظاہرہ کیا جائے۔ تو اس پہ تمام پولیٹیکل پارٹیز اگر آپ دیکھیں تو کسی نے کوئی اس پہ سچ بات نہیں کی، کوئی آبجیکشن ریز نہیں کیا۔ اوور آل پاکستان سوسائٹی میں سے بھی کوئی ریئیکشن سامنے نہیں آیا، میڈیا میں بھی نہیں آیا، سول سوسائٹی پولیٹیشین میں کہیں سے نہیں آیا، کیونکہ اس کی ریزن تھی کہ 40 سال سے مسلسل جو ایک یہاں مسئلہ پیدا ہو رہا تھا، کنفرنٹریشن کنفلکٹس نظر آ رہی تھیں۔ ان کے نتیجے میں لوگ جو ان کے اندر ایک اسٹارٹ میں بہت ساری محبت پیار تھا، وہ میرا خیال ہے وقت کے ساتھ ساتھ وہ خراب بھی ہوئی، اور اسپیشلی جب ہماری اسٹیبلشمنٹ کو محسوس ہوا ہے کہ بات اب وہ نہیں رہی، اور اگر ٹی ٹی پی جو افغانستان سے جن کو طالبان حکومت کی سپورٹ حاصل ہے وہ ابھی بھی پاکستان کے خلاف یوز ہو رہی، جس کے لیے سارا کچھ یہ میلہ رچایا گیا تھا کہ جناب کہ ہماری حکومت ہوگی وہاں پہ طالبان کی اور پاکستان کو بڑا سکون ہو جائے گا، ہمارے مغربی بارڈرز جو ہیں نا وہ سیف ہو جائیں گے، ہم مشرقی بارڈروں پہ لڑیں گے۔ تو پتہ یہ چلا ہے کہ مشرقی بارڈر انڈیا کے ساتھ تو پیس پہ چل رہے، ادھر والا بارڈر جو ہے وہاں پہ روز ہمارے فوجی جو ہے نا وہ شہید ہو رہے ہیں، ٹی ٹی پی کے آ رہے ہیں۔ تو اسی وقت عمران خان صاحب جو ہیں انہوں نے بڑا سخت ایک بیان جاری کیا ہے جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ فوج اور اسپیشلی جنرل عاصم منیر کی جو پالیسی ہے اس کے خلاف ہے۔ سو ایک طرف کا ایک نیا کلیش جو ہے نا وہ اس جنرل عاصم منیر اور عمران خان صاحب کے درمیان آ رہا ہے۔ یہ پہلا اور آخری کلیش نہیں ہے، ماضی میں بھی 3-4 بڑے کلیشز ہیں اور ہر دفعہ ایسا کوئی نہ کوئی کام ضرور ہوتا ہے خان صاحب کی طرف سے کہیں یا کوئی اس طرح کا اسٹیٹمنٹ پالیسی ایکشن آتا ہے جس کے بعد وہ مزید وہ اسٹیبلشمنٹ جو فوج سے وہ دور ہوتے جاتے ہیں، اور یہ بھی اسی طرح کا ایک میں سمجھتا ہوں جو ان کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے جس میں انہوں نے افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی بڑی سختی سے اپوزیشن کی ہے۔ اب سوال یہ کہ خان صاحب کیوں اس کو افغان یا مہاجرین کے حوالے سے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں، طالبان کے حوالے سے بڑا ان کا سافٹ کارنر ہے، ایوری باڈی نوز اٹ، اور کیوں وہ اس وقت وہ یہ بات کرے۔ حالانکہ الزام یہ بھی لگ رہے ہیں کہ 2014 میں جب وہاں پہ اس کا اٹیک ہوا تھا یا اس کا پشاور میں اس میں ہوا تھا، آپ کو یاد ہو کہ بچے ہمارے شہید ہوئے تھے، اس وقت بھی خان صاحب کی پریس کانفرنس کے کلپس میں کوئی دیکھ رہا تھا، اس وقت بڑے زور و شور سے کہہ رہے تھے جی کہ واپس بھیجا جائے، سکروٹنی کی جائے، واپس آنا ہے تو وہ لے کر آئیں اپنے اب ویزے لے کر آئے۔ تو بڑے اس وقت وہ شدومات سے بات کی تھی کیونکہ ان کی اپنی حکومت انڈر کوشچن آ گئی تھی، کے پی کے میں ان کی حکومت تھی اور وہاں پہ ایک سیکورٹی بریچ ہوا تھا، اگرچہ بہت سارے کہتے تھے انٹیلیجنس کا بریچ ہے، سرحدوں سے لوگ آئے تھے، سارا کچھ ہوا تھا، لیکن واقعہ تو وہیں پر ہوا تھا، بولا اس پشاور میں ہوا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کینٹ کے ایریا میں ہوا تھا، لہٰذا آپ ہمیں بلیم وہاں پر اس میں نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس پہ بات کرتے ہیں کہ خان صاحب نے یہ جو اس وقت اسٹیٹمنٹ دیا ہے اس کا انہیں کیا فائدہ ہو سکتا ہے یا زیادہ فردر اس کا ان کو نقصان ہو سکتا ہے، اور وہ ہمیشہ سے پرو طالبان یا پرو افغانستان کے حوالے سے ان کی پالیسیز کیسے رہی ہیں۔ وہ تو طالبان کو واپس بھی لائے تھے، وہ 35,000 فیملیز کو واپس لے کر آئے تھے جن پہ بعد میں الزام لگا کہ انہوں نے یہاں پہ آگے دہشت گردی جو ہے اس پہ ان کی پروموشن میں رول ادا کیا۔ افغان مہاجرین پہ بہت سارا لگتا ہے، سب کی نہیں بات کر رہا میں، کچھ لوگوں پہ کہ وہ فیسیلیٹیٹر ہیں، بعض لوگ دہشت گردی میں بھی پچھلے دنوں پھر بم بلاسٹ ہوئے ہیں، افغان نیشنل وہ نکلے ہیں۔ سو بہت ساری ایک بگ کنفنٹریشن، خان صاحب ایک اور کنفنٹریشن کے لیے تیار ہو رہے تھے، اس سے ان کو کیا مقاصد حاصل ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اس پہ بات بڑا کھل کر ہونے والی کہ خان صاحب کی کیلکولیٹڈ موو ہے یا ابھی بھی ان کے ذہن میں وہی ہے کہ میں نے ووٹ بینک مزید میں نے اکٹھا کرنا ہے، مزید پشتون افغان یا اس طرح کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو میں نے اپنے ساتھ ملانا ہے اور ان کو اس وقت میں نے سپورٹ دینی ہے تاکہ مجھے ووٹ بینک جو ہے مزید میرا بڑھے، یا مجھے ایک پاور چاہیے لڑنے کے لیے اسٹریٹ پہ یا کل کو الیکشن میں، وہ جیسے انہوں نے پچھلے دنوں کہا بھی تھا جی ڈنڈوں سے لڑیں گے یا ہم یہ حلف بھی اٹھاتے رہے ماضی میں، تو اس کے لیے فورس آپ کو نہیں چاہیے، لہذا اس طرح کی آپ نے باتیں کرنی ہیں اور اس کے کیا کنسیکوینسز ہو سکتے ہیں خان صاحب کے لیے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تو انٹرو تھوڑا سا لمبا ہوگا لیکن بڑا امپورٹنٹ تھا۔ ساتھ میں ہم نے دیکھا ہے کہ جناب کے اس پہ پروٹیسٹ ہو رہا ہے پی ٹی آئی کا، کہ لوگ جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پہ جو انٹرا پارٹی الیکشن کے خلاف بتایا جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے اس کے بحث وہ احتجاج کر رہے ہیں کہ بوگس الیکشن ہوا، اور اس میں بھی کچھ خبریں آ رہی ہیں کہ یہ بھی مینیجڈ ہے، اسپانسر کیا گیا، یہ بیسیکلی پی ٹی آئی کے لوگ نہیں ہیں، یہ کہیں سے لائے گئے ہیں جسٹ ایک سین کریٹ کرنے کے لیے کہ جناب بتایا جائے کہ پی ٹی آئی کے جو الیکشن ہوئے تھے پی ٹی آئی کے اندر کے لوگ ہیں وہ اس کو نہیں مان رہے۔ یہ بھی ایک بڑی ایک اس پہ آ رہی مین، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو اس میں چیز آ رہی ہے جو آج کی بڑی ڈیولپمنٹ ہے وہ اس میں یہ ہوگی طریق استحکام پاکستان اور شہباز شریف صاحب کی نواز لیگ کے درمیان سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات اور ترین صاحب کی شہباز شریف صاحب کی ملاقات ہے، جو ہم کہہ رہے تھے بڑے عرصے سے کہ الٹیمیٹلی ہونا یہی کچھ ہے کہ پہلے چودھری شجاعت حسین کے ساتھ سیٹ یہ ایڈجسٹمنٹ کی گئی، اب اس میں تحریک استحکام میں پاکستان کے ساتھ کی جا رہی ہے کہ جو تگڑے لوگ ہیں
ان کو ایک سائڈ پہ کیا جا رہا ہے کہ اگر یہاں سے لڑ بھی رہے ہیں تو ووٹ ایک دوسرے کا ہمیں نہیں کاٹنا چاہیے. ساتھ میں جو بڑی نواز شریف صاحب کی بھی امپورٹنٹ ایک ان کی چیزیں ہیں، وہ جو اس وقت بیانات دے رہے ہیں اور پارٹی کے ٹکٹس دے رہے ہیں. اور ساتھ میں مزے کی جو خبر ہے وہ شوکت ترین صاحب پہ ہے کہ شوکت ترین صاحب جو ہیں تو ان کو بھی ایک طرح کا وہ پارٹی چھوڑنا چاہتے ہیں اور یہ تمام کام کرنا چاہتے ہیں. ان چیزوں کو، خبروں کو ایک سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں. مین اسی پہ واپس آتے ہیں جو آپ کو بھی میں نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب کا بیان آیا ہے جیل سے اور ان کی پارٹی نے ریلیز کیا ہے. تو اس وقت خان صاحب کو یہ کیا کرنا چاہیے؟ بہت سارے لوگ کہیں کہ جناب جو انہوں نے اپنے اس میں اسٹیٹمنٹ میں کہا بھی ہے کہ ہمارے تعلقات خراب ہوں گے، ایک ہجرت کا کنسیپٹ تھا اور اس کی اسلام میں بڑی ایک وہ ہے، ایک اہمیت ہے جس کا وہ جا کے ہمارے اسلامک اس بیک گراؤنڈ سے انہوں نے ریفرنسز لی ہیں ڈیفینیٹلی. اور ان کے ساتھ اچھا سلوک ہونا چاہیے، اس میں بہتر ہونا چاہیے اور ہمیں اس طرح کی 40 سال کی جو ہماری ایفرٹس ہیں ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اخوان ہمارے ہمسائے ہیں اور ان کے ساتھ تعلقات اچھے ہونا چاہیے. خان صاحب نے باتیں بڑی اچھی کی ہیں جس میں کوئی شک نہیں، یہی کچھ ہونا چاہیے. لیکن یہ اس طرح کی فیسلٹی جو ہے آپ کو اور کتنے دنیا کے مسلمان ملک دیتے ہیں؟ مطلب آپ میں سے لوگ جاتے ہیں، ہم دیکھتے ترکی گئے 3-4 ہزار پاکستانی جو جیلوں میں بھی پڑے ہوئے ہیں اور ان کو ڈپورٹ بھی کرتے ہیں، سزائیں بھی دیتے ہیں. سعودی عربیہ بھی کرتا ہے اور بھی دنیا کے ملک، UAE بھی کرتا ہے، قطر بھی کرتا ہے. کتنے ملک جو ہیں وہ یہ سوچ کے آپ کو مجھے کسی کو بھی بغیر ویزے کے آنے دیتے ہیں. بھئی آپ ہیں تشریف لیں، آپ ہمارے مسلمان بے ادھر لائن لگ جائے، کلمہ سناتے جائیں اور اندر آتے جائیں جی. کوئی آپ پہ نہ ویزا ہوگا نہ پوچھ گچھ ہوگی، یا بم چلائیں، توپے چلائیں، جو دل آپ کا کرے آپ سے کوئی نہیں پوچھا جائے گا. جعلی شناختی کارڈ بنوا لیں، انہیں پہ پراپرٹیز لے لیں اور کل کے لوکل لوگوں کے ساتھ آپ کی لڑائیاں شروع ہو جو گنے، بندوقیں، توپیں چلتی رہی ہیں. میں آپ ایسی بات نہیں کر، آپ سب جانتے ہیں. ایون راول پنڈی جو ہے، کھنا پول ہو گیا، بارہ کھو ہو گیا، یہاں تو پوری افغان بستی تھی، افغان اسلام آباد کے بہر، جس میں وہ کرتے تھے سارا، وہاں سے بہت سارا کرائم جو ہے مینیج ہوتا تھا. اور اسلام آباد ایک سٹیج پہ تو ابھی جب سے یہ آپریشن شروع ہوا ہے تو ہم نے دیکھا کرائم ریٹ جو ہے وہ نیچے گیا. ادروائز تو ہر دوسرے کرائم میں مطلب ہمارے اس میں اخوان بھائی جو تھے ملوث ہوتے. ریکارڈ ہے، ڈیٹا ہے، جو میں اور آپ کوئی ایسی بات نہیں کر رہے. ایون بہت سارے آپ کے لوگ پشاور کے ہوں، کراچی کے ہوں، کوئٹہ کے ہوں یا دیگر ہوں، بڑا ایک لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ بنتا رہا ہے. لوکل لوگ جو ہیں دے فیلٹ تھریٹنڈ، چاہے ہمارے پشتون بھائی بھی تھے، وہ بھی کسی سٹیج پہ وہ آ گئے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے. یا دھڑا دھڑ 2.5 لاکھ روپے پہ آپ کے پاس وہ بنتے رہے، شناختی کارڈ بنتے رہے ہیں، ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں. ریگولیٹ کرنے کا کوئی طریقہ بھی نہیں تھا. ابھی بھی وہی کہا گیا کہ ان کو ریگولیٹ کیا جائے، واپس آنا چاہتے ضرور آ جائے. میں تو اس حق میں تھا جو بچے یہاں پیدا ہوئے ہیں ان کو ضرور نیشنلٹی، جو افغان بچہ یہاں پیدا ہوا ہے ہمارے یہاں تو ان کو ضرور نیشنلٹی دینے چاہیے. میں اس حق میں ہوں. دنیا بھر میں ہم بھی جاتے ہیں، ہمارے بھی بچے جاتے ہیں، ان کو نیشنلٹی ملتی ہے. آئیں پیسفل طریقے سے رہیں، اس سوسائٹی کا، اس سسٹم کا حصہ بنیں، فیسیلیٹیٹر نہ بنیں، کل کو اسٹریٹ کرائم میں ملوث نہ ہوں. یہاں پہ ڈیکویٹیز، رابریز، گن فائٹس یا دیگر جو ٹرائبل فیوڈز ہیں ان میں ملوث نہ ہوں. ایک اچھے شہری کی طرح جیسے آپ میں بہر اگر جا کے سیٹل ہوتے ہیں، لوکل قوانین کی ہم ان کی کیئر کرتے ہیں. یہ تو نہیں فری فار آل تو نہیں ہو سکتا کہ آپ اپنے بارڈرز کھول دیں. جو خان صاحب نے جس طرح ہجرت کے کنسیپٹ کو ایکسپلین کیا ہے اور وہ جس طرح کہ انہوں نے اس کو ایک دفعہ پھر مذہبی ٹچ دے رہے ہیں، ضرور دیں. ووٹ بینک کے لیے بھی ساری چیزیں نہیں ہوتی. ان کا یہ کہنا ہے جی کہ 25 کروڑ کے ملک میں 16-17 لاکھ لوگوں سے کیا فرق پڑتا ہوتا ہے. یہ ان کا کہنا ہے. اسلام آباد میں فرق تو پڑا ہے. دیکھو، یا تو آپ کے پاس کوئی طریقہ کار ہوتا نا کہ آپ نے کہاں بسانے ہیں، جیسے امریکنز نے کیا کہ وہ یہاں سے افغانستان سے جو طالبان کے ارائیول کے بعد جن لوگوں کو انہوں نے شفٹ کیا امریکہ میں کیا یا دیگر ملکوں میں ہوئے، انہوں نے ہر اسٹیٹ کو حصہ دیا. ایک ہی جگہ اٹھا کے انہوں نے 20-25-40 ہزار بندہ ایک ریاست میں نہیں ڈال دیا کہ سارے اخوان یہاں پہ رہیں گے. نو، انہوں نے فیملیز کو ڈسٹریبیوٹ کیا پوری ریاست، اس میں پورے امریکہ میں کیا کہ تاکہ ڈیموگرافی جو ہے، آپ کی پاپولیشن جو ہے، کلچرل ڈائیورسٹی جو ہے وہ آپ کی متاثر نہ ہوں. مختلف حصوں میں ان کو لے کر جائیں. یہ ان سے ہمارے اخوان بھائیوں سے پوچھ لیں کہ ایک ہی ریاست میں سب کو کیا گیا ہے. سو اگر آپ نے سب کو اسلام آباد یا کراچی یا پشاور میں اور کوئٹہ میں ہی کر دینا، کنسنٹریشن کرنی ہے، تو ڈیفینیٹلی آلریڈی آبادی پہ آپ پہ دباؤ بڑھیں گے. اس پہ تو کوئی ہم نے کام ہی نہیں کیا، ہمیں کرنا چاہیے تھا. سو ضرور وہ واپس گئے. جیسے کہا جا رہا ہے کہ ان کو ویزا لے کر جو آنا چاہتے ہیں ضرور آنے چاہیے. دنیا کا کون سا ملک جو ہے میں ایئرپورٹ بتاؤں میں یہ مسلمان ہوں تو مجھے آنے دیں گے؟ نہیں آنے دیں گے. تیسرا یہ کہ خان صاحب کی ہمیشہ کنسٹیچوئنسی رہی ہے جس پہ ان پہ اعتراض بھی ہوتے ہیں. خود بھی کہتے ہیں مجھے طالبان خان کہا جاتا تھا. اس کا کیا حل ہے کہ وہاں کابل میں حکومت آئی ہوئی ہے طالبان کی، جس کو 40 سال جس کے لیے قربانیاں صرف انہوں نے نہیں دی. اخوان ہمارے بھائی، میں مانتا ہوں کہ ان کے ساتھ زیادتیاں ہوئی، ظلم ہوئے ہیں. ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ماضی کی تھی، انہوں نے جو وہاں پہ اپنے پیٹریاٹک گیمز کھیلی اور جس طرح کے فیوریٹ کھیلے گئے اور ہم فتح کرنے جا رہے تھے اور افغانستان کو 5واں صوبہ بنا رہے تھے اور ہمارے جی طالبان بھائی آئیں گے اور پھر اس کے بعد جہاں دودھ اور نہر کی وہ شہد کی نہریں بہہ جائیں گی. یہ ہمارا ایک تھا. ہمارے میڈیا نے بھی سپورٹ کیا اس میں کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کی سپورٹ تھی، حکومتیں بھی کرتی رہی.
वो गुट तालिबान बैट तालिबान, मतलब ये कैसे हो सकता है? अफगानिस्तान वाले गुट तालिबान थे, टीटीपी वाले बैट तालिबान हो गए। ये हाउ इट्स पॉसिबल? ये हमने किया ना, ये काम किया सारे, उस वक्त सारे शामिल थे, रियासत भी शामिल थी, खान साहब भी शामिल थे। खान साहब तो खैर किसी को बुरा नहीं समझते, वो तो उनके नज़दीक ये तो बहुत बड़ी जंग लड़े हैं जनाब। वो तो उन्होंने कभी अभी जो हुआ थे अटैक्स हुए थे तो उसमें उन्होंने कहाँ पे उनका नाम ही नहीं लिखते किसी का। वो तो बाद ओवरऑल जनरल से ही उनकी मजम्मत हो जाती होती है। उन पर तो ये लगता है सबसे बड़ा, जो अब सवात के लोग, मंगोरा के लोग उस वक्त कहते थे दोबारा तालिबान है कि कैसे आए थे। पूछा उन्होंने खान साहब से, उनकी पार्टी से, कैसे हैं? जनरल फैज़ अली, जनरल बाजवा साहब, इमरान खान साहब ने डील के तहत उनको वापस ले। कभी होता है कि जो यहाँ से भाग गए थे वो फ़ौज से लड़ते लड़ते निकल गए, इतनी कुर्बानियाँ दी, फ़ौजियों ने दी, शहादतें दी, अब सिविलियंस ने दी, लोग घर बे घर या घर बे घर हुए थे, उनको दोबारा 35,000 लोगों को वापस ले आए। और बाढ़ लगी थी यहाँ पे, बाढ़ को तोड़ के काट के जो हम इधर देखने चुपके से निकल के आ जाओ। बाद में वही कार्रवाई शुरू हो गई स्वात में। स्वात के लोगों ने वहाँ पे मुजाहरे शुरू कर दिए। पूछने स्वात के लोगों से कि आपका वज़ीर आला कौन बैठा था? सर महमूद खान साहब थे। आपके सारे PTI के वहीं के मेंबर हैं। फिर इमरान खान साहब आपका डार्लिंग है, वही लेकर आए थे। इमरान खान साहब को किसी ने कुछ नहीं कहा कि भाई साहब आप वज़ीर आज़म थे, आपने कैसे ये बैठ के उनके साथ ये डील कर ली कि इनको वापस आने दें? अब आप कहेंगे खान साहब को कसूर ही नहीं था इसमें। ठीक है जी, नहीं होगा कसूर। आप अगर सारा काम वोट बैंक पे करना है ना कि हमारा वोट बांध जाए, जैसे महमूद अचरजई साहब ने किया, सारे जो अखबार वहाँ से है उनको उन्होंने क्वेटा में उनको वो बनवा के दिए, शनाख्ती कार्ड बनवा के दिए ताकि मेरा वोट बैंक बनेगा, मेरी कंस्टिट्यूंसी बनेगी। जितने भी वहाँ पे वो लोग रहते थे, उर्दू स्पीकिंग थे, पंजाबी थे, सराइकी थे, मजदूर थे, उन तमाम लोगों के साथ जो हशर हुआ क्वेटा में पिछले 8-10 सालों में, आपको पता है, वो सारे छोड़ कर आए। उनकी प्रॉपर्टीज़, उनकी चीज़ें, ये मतलब नॉलेज के, मैं कॉमन आपको नॉलेज की बात बता रहा हूँ। और उन अचरजई साहब ने तो कहा था कि हम तो ड्यूरल लैंड को मानते नहीं है, बॉर्डर पे जो ये फेंसेज लगाए थे उन्होंने वो काट दो, फेंक दो। खान साहब भी वही बात कहते हैं जनाब कि कोई ज़रूरत नहीं है जनाब कि वो ठीक है, ये एक जैसे है। तो फिर उसके बाद जो क्राइम बढ़ा है, जो इस मुल्क के रिसोर्सेज लग रहे हैं, हमारा डॉलर जा रहा था, हमारी स्मगलिंग हो रही थी, इकॉनमी बैठ गई थी, रोज़ाना की बुनियाद गंदम जा रही है, उसके बाद अब शुगर जा रही है, खाद जा रही है, सबसे जा रही है। मैं तो इस हक़ में हूँ, ज़रूर सप्लाई करें, मैं इस हक़ में हूँ ताकि उनको वहीं पे उनको आनर और इज़्ज़त के साथ वहीं पे दिया जाए, हमारे अखवान भाइयों को घर पे दिया जाए, रादर दैन कि वो यहाँ पर आएँ और यहाँ पे 100 मसाइल पैदा हों। हमने भी उनके लिए मसाइल पैदा किए, मैं मानता हूँ, मैं हमेशा उन लोगों में से रहा हूँ जो हमेशा कहता रहे। लेकिन खान साहब की ये पॉलिसी जो है ना, ये इस वक्त की, वो दुश्मनी अपनी मुखालफत ज़रूर रखें इस्टेब्लिशमेंट के साथ, मान लिया इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ ज़्यादतियाँ की होंगी, और ये इस वक्त उनको लग रहा है कि मुझे तालिबान की भी सपोर्ट मिलेगी, मुझे वहाँ से पश्तून वोट भी मिलेगा, मुझे अखवानों की भी सपोर्ट मिलेगी, लेकिन वो फिर अपने आप को ही इज़ पिचिंग अगेंस्ट हिमसेल्फ अगेन रियासत के। फिर आप कहें कि जनाब कि वो फैसले गलत करें, तो खान साहब के फैसलों से मैं नहीं एग्री करता बहुत सारे जो उनकी पॉलिसी थी। अब आप कहेंगे आपके करने से क्या फ़र्क पड़ता है? ठीक है, फेयर एनफ, नहीं फ़र्क पड़ता, एक आवाज़ तो है ना, अपनी ओपिनियन तो दे सकते हैं। तो खान साहब ने एक और उस वक्त इलेक्शन के दिनों में अपनी पार्टी के लिए और मुश्किलात पैदा की हैं कि इससे पहले आपको पता है कि जनाब मुनीर साहब को उन्होंने DGISI की पोस्ट से हटाया। आर्मी चीफ लगने थे तो उस वक्त जलसे जुलूस निकाल कर आए गए थे और हंगामे हो रहे थे। फिर उन्होंने वो दरमियान में आपको पता है सारे उन्होंने मसाइल, उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दें, जाकर जनरल आसिम मुनीर जो है ना ये आर्मी चीफ ने लगे। अब जब सबसे ज़्यादा इससे कि अफगान महाजरीन को वापस भेजने के फैसले की वजह से बहुत सारी इकानमी में स्टेबिलिटी आई है, बहुत सारा क्राइम रेट, मैं इस्लामाबाद की बात बता रहा हूँ, बहुत सारा क्राइम रेट नीचे है। पहले तो हम यहाँ से रात को निकलते और डरना शुरू हो गए थे, अगर डेली की बुनियाद पे कोई ना कोई काम हो रहे थे, वो कम हुए हैं। सबसे बड़ी ये है कि डॉलर रुका है आपके, जिसकी स्मगलिंग उस पर हो रही थी। लेकिन खान साहब कहते हैं कि इट शुड बी फ्री फॉर ऑल। सो एक दफ़ा फिर खान साहब की और जनाब मुनीर साहब का बड़ा टकराव जो है ना वो सामने आया।